بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت ٹی وی۔ تمام دوستوں کا اور ناظرین کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کافی دنوں سے ہماری کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، تو دوستوں کی بار بار کال آ رہی تھی کہ ہمیں سوسائٹی کے جو کرنٹ ایشوز ہیں یا جو معاملات ہیں ان پہ ہمیں اپڈیٹ کیا جائے۔ یہ تسلسل اس وجہ سے کنٹینیو نہیں رہ پایا کہ ہم اپنی مصروفیت تھی، کوئی بزنس ایکٹیویٹیز تھی، کوئی گھریلو معاملات تھے جس کی وجہ سے ہم ویڈیوز کو اپلوڈ نہیں کر پا رہے تھے اور نئے کرنٹ ایشوز جو تھے وہ ممبران تک نہیں پہنچ رہے تھے، تو اس کا تہ دل سے معذرت کرتے ہیں۔ تو آج ہم فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک میگا ایشو پہ جو رہائشیوں کے لیے ایک درد سرد بنا ہوا ہے اس پہ بات کریں گے۔ آئیسکو ورسز فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ ایک کیس درج کیا گیا فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے اگینسٹ آئیسکو۔ موقف یہ تھا کہ آئیسکو نے جو ظلم اور زیادتی شروع کر رکھی ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے۔ 20/8/2022 کو آئیسکو نے سوسائٹی کو ایک بل بھیجا جس پہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ حیران تھی کہ آخر اتنی بڑی لائبلٹی سوسائٹی پہ کیسے ڈال دی گئی۔ سوسائٹی کے اندر جو مینجمنٹ تھی یا جو سٹاف ہے، جو ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے اس وقت، وہ ایڈمنسٹریٹر کے اندر ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سوسائٹی جو ہے وہ آئیسکو سے اس کا جواب طلب کرے۔ اس کیس کی جو ہے وہ کاپی میں نے جا کے خود لی اور اس لاسٹ ہیئرنگ کو بھی سنا کہ آئیسکو جو ہے وہ سوسائٹی کو کیسے ہائی جیک کر رہا ہے۔ ہم جو لاسٹ پہ ڈسیزن آیا اس کے بارے میں بھی ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن ساتھ پہلے میں اس ایشو کو پبلک کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جس کے اوپر جو لیڈر تھے، جو گروپس الیکشن لڑ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اور ممبران کے ساتھ جو پہلے بلف ہوتا ہے یا دھوکہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہر طرح سے ان کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے اس کیس کے بارے میں کہ اس کے اندر جو موقف تھا وہ کیا تھا۔ That the plaintiff has 8 numbers of ISCO meter which are installed in the project Jinnah Garden Phase 1. That on 20th/8/2022 the society has received 08 bills from your department. It means ISCO. Then the plaintiff paid 6 out of 8 bill as soon as plaintiff received the bills. یہاں پہ تھوڑا سا ناظرین کو کلیئر کروں گا کہ سوسائٹی نے جو 8 میٹرز کا جو بل ریسیو کیا تھا اس میں سے 6 میٹر کا بل جو ہے وہ انہوں نے ایز سون ایز پاسبل ریسیو جمع کروا دیا، لیکن جو ایشو تھا 2 میٹرز کا جس کا جسٹیفیکیشن سوسائٹی آئیسکو سے مانگ رہی ہے لیکن وہ اس کو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو سوسائٹی کا موقف تھا جو عدالت میں بتایا گیا that the society has received 8 bills from your department ISCO، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کورٹ میں دے دی گئی۔ That's your department یعنی ISCO has sent 02 bills reference number 27146317503100U and 27146317502500U، جس کے اوپر جو بل تھا، جو پہلا بل ہے اس کے اوپر 1,58,09,954 روپے اور جو دوسرا بل ہے اس کی اماؤنٹ ہے 3,48,96,971 روپے۔ In head of adjustment, in addition to original bills respectively, the ISCO charged the balance amount illegally without any justification and notification۔ اب جو سوسائٹی کے ساتھ جو یہ 4.5 کروڑ کا جو بل بھیجا گیا اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، لیکن جس کو جو ہے وہ بل ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ سوسائٹی کو ڈال دیا گیا۔ اس کے اوپر سوسائٹی نے جو ہے فل فور 22/8/2022 کو approach to the concerned authorized and wrote an application to the chief executive ISCO کہ ان کو ایک لیٹر لکھا جس کے اوپر ISCO نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد society again approaches to the respondent ISCO and another complaint
on online forum provided at the website, but no response has been given, nor any opportunity or hearing has been provided to the plaintiff. کوئی ان کو پھر دوبارہ نہیں سنا گیا. اس کے بعد سوسائٹی نے again approaches to the National Electric Powers Regulatory Authority NEPRA and filed the application, but there was no response, no remedy. لیکن اس کے بعد پھر سوسائٹی نے has left field with an remedy, hence this plaint. The plaintiff یعنی society approaches this honorable court instantly and filed this case. کہ اس کے بعد سوسائٹی کے پاس جو آخری حربہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنی ریمیڈی کے لیے کورٹ کو جائے. اس تمام کیس کو پڑھنے کے بعد آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ جو پچھلی مینجمنٹ تھی ان کی کچھ کارستانیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو سوسائٹی کو جو ڈفرینس آف بلز ہے پے کرنا پڑ گیا وہ ان کی طرف سے ہے. اور میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سوسائٹی جو ہے اس نے جو ان کے خلاف یہ کیس کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا چاہیے کہ دا فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد FECH تھرو اٹس ایڈمنسٹریٹر 82 مظفر چیمبر فضلیہ کروڑ بلیو ایریا اسلام آباد کے پلینٹف ہے اور جس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیس کیا تھا وہ ہے فیڈریشن آف پاکستان تھرو چیئرمین ISCO ہیڈ کوارٹر اسلام آباد. اور دوسرا تھا نیپرا تھرو دا ڈائریکٹر جنرل نیپرا ٹاور اپوزٹ ٹو دا فیڈرل فلور کمیشن ایسٹ اسلام آباد. اور تیسرا جو پارٹی تھی اس میں ایکسین راوات ISCO راولپنڈی تھا. اور چوتھا جو اس میں تھا انسپیکٹر روات جنا گارڈن فیز 1 اسلام آباد. اس تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد میں یہ جو عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا اس کے اوپر سوسائٹی نے ایک کمیشن بنوا کر اس کو چیک کروایا گیا جس کو 27/9/2022 کو لوکل کمیشن ایڈوکیٹ محمد سمیع کنگال گریڈ اسٹیشن جنا گارڈن اسلام آباد موقع پر پہنچا. موقع پر رضوان شبیر جنرل مینیجر FOP جنا گارڈن اور شہزاد اسلم سب انسپیکٹر موقع پر موجود ہیں جن کا پرچہ حاضر بنا دیا جو کہ رپورٹ کے ساتھ لف کر دیا گیا. گریڈ اسٹیشن کے ساتھ منسلک بابڈا کالونی کے سامنے ایک LPS نصب ہے جس کی تصویر اس رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے. رضوان شبیر مینیجر جنا گارڈن اور شہزاد اسلم سب اسٹیشن آپریٹر نے بتایا کہ یہ LP جنا گارڈن کے زیر استعمال ہے. ان دونوں کی موجودگی میں LPS راڈ کے ذریعے متعلقہ LPS کو جب بجلی بند کی گئی تو اس LPS کے آس پاس جنا گارڈن کے رہائشی علاقہ اور بابڈا کالونی کی بجلی بند ہو گئی. میری رپورٹ میں پایا گیا ہے کہ بابڈا کالونی کے سامنے نصب LPS جنا گارڈن کے زیر استعمال ہے اور اس LPS سے بابڈا کالونی اور جنا گارڈن دونوں بجلی استعمال کر رہے ہیں. کہ اس رپورٹ میں بہت کلیئر لکھ دیا گیا ہے کہ جو بجلی بابڈا کالونی میں بھی استعمال ہو رہی ہے وہ بھی جنا گارڈن کی لائبلٹی پہ ڈال دی جاتی ہے. یعنی اس کا بل جو ہے وہ رہائشی جو ہے جنا گارڈن کا پے کر رہا ہے, وہ لینڈ لاسز بھی پے کر رہا ہے, بابڈا کی جو رہائشی ہیں وہ پے کر رہا ہے جس کے اوپر سوسائٹی کے میٹر لگے ہوئے ہیں. میری تمام رہائشیوں سے اور ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میٹر کو سیریس لیا جائے, اس کے اوپر رہائشی اکٹھے ہوں. جب تک رہائشی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ کنٹینیوٹی چلتی رہے گی اور یہ ظلم کی جو بربریت ہے وہ اسی طرح مسلط رہے گی. میں اس لیٹر کے ساتھ ایک لیٹر جو ہے وہ پچھلی مینجمنٹ جس میں واجد نسیم سائی جو ہے وہ کوارڈینیٹر تھا, جس کا پریزیڈنٹ تھا میجر آفتاب, جس کا گلشیر فائنانس سیکرٹری تھا, جس میں رؤف ستی تھا وہ سیکرٹری تھا, اور ان تمام کو چلانے والا ماسٹر مائنڈ واجد سائی جو آج سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے کھڑا ہوا اور لوگوں کو دھوکہ دے کے جعلسازی کر کے دوبارہ سوسائٹی کے اوپر مسلط ہو گیا. اس کی سربراہی میں یہ سارا کام ہوا, اس کو سب پتہ ہے. اور پچھلی دفعہ جو نائب صدر تارڑ صاحب تھے جن کی جعلیت اس لیٹر کی منہ بولتی ثبوت ہے, جس لیٹر کی وجہ سے یہ 4.5 کروڑ روپے کی لائبلٹی سوسائٹی کے اوپر آئی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو سوسائٹی کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھا. ان کو ری نمبرنگ اور فراڈ کے علاوہ کوئی سروکار نہیں تھا. اس شخص کے بارے میں, تارڑ کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس نے پچھلی مینجمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ 700 پلاٹ کو ری نمبر کیا, اور ایک چیز بہت سارے لوگوں کے سامنے گواہ کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ان 700 لوگوں سے یعنی 700 ری نمبر پلاٹ سے پر پلاٹ 1 لاکھ روپے لیتا رہا. اس نے سوسائٹی کے واٹر مینجمنٹ کی مد میں بھی 2 کروڑ روپے کھا لیے.
اللہ تعالیٰ کی لاٹھی برستی ضرور ہے. یہ بندہ یہاں سے امریکہ پیسہ شفٹ کر گیا, اس نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ پیٹرول پمپ بنا کے دیا, لیکن اللہ کی کرنی کہ حرام کا مال جو ہے وہ کس طرح واپس چلا جاتا ہے. وہاں پہ آگ لگ گئی اور وہ سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ شخص دوبارہ پاکستان میں لینڈ ہوا, اس نے دوبارہ گروپنگ کی. میں ایک تصویر بھی اسی میں شیئر کروں گا کہ یہ جو البدر انقلاب اتحاد جو دودھ کے دھلے ہیں ان کا ماسٹر مائنڈ ہے, جیسے گروپ ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے, یہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. یہ ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے, جو دیکھا جا سکتا ہے. ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں اس کی کارستانی جو ہے ایک اور جو بہت بڑا ظلم کیا گیا سوسائٹی کے ساتھ, اس نے ایک لیٹر جس کا ریفرنس نمبر میں دینا یہاں ضروری سمجھوں گا کہ جو کہ 2 مئی 2020 کو لکھا گیا. اس کا ریفرنس نمبر FECH 198-2020 ہے, اور اس کا جو سیکنڈ ریفرنس نمبر ہے وہ ہے 743-46 ڈیٹڈ 29/4/2020. اس لیٹر میں ایک چیز بڑی کلیئر اس نے لکھ دی ہے کہ جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لیٹر کافی لمبا ہے, اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کی کاپی پرووائڈ کر سکتا ہوں. اور اس کے اندر جو ان کی بدنیتی کہہ لیں یا سوسائٹی کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہے, جس پہ انہوں نے کک بیک لیے, اس کا ایک کلیئر لائبلٹی ہے جس کے اوپر یہ 4.5 کروڑ روپے کی لائبلٹی جو ہمیشہ سوسائٹی پہ تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی. ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وکلا سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس لیٹر کو آپ کورٹ میں چیلنج کریں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کینسل کرائیں, ورنہ یہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی اور یہ لائبلٹی ہمیشہ سوسائٹی پہ رہے گی. میں صرف ان الفاظ کو بیان کرنا چاہوں گا جو اس شخص نے اس لیٹر میں لکھے. یہ صاحب لکھتے ہیں جس کے اوپر ان کے سائن ہیں: The difference in the billing unit, grid meter and the billing meter shall be charged to the society. جو گریڈ میٹر لگے ہوئے ہیں اور بلنگ میٹر ہے, اس کے اوپر جو ڈفرنس ہے وہ سوسائٹی یا سوسائٹی ممبر جو ہیں وہ پے کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو لینڈ لاسز ہیں وہ جو ڈفرنس ہے وہ جو کسی طرح بھی بجلی چوری ہوگی وہ ہر وہ بندہ پے کرے گا جو سوسائٹی کا رہائشی ہے, جس کے پاس سوسائٹی کا میٹر لگا ہوا ہے. اب جو میٹر سوسائٹی کے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر تمام بل کی جو ہے وہ اس کی جس فارمولے کے اوپر بھی لوگوں کو وہ بل دیا جاتا ہے اس پہ یہ سب بل چارج ہوتا ہے. یہ جو ظلم ارشاد اللہ تارڑ کر کے گیا تھا وہ ہمیشہ ایک تلوار کی طرح عوام پہ لٹکتا رہے گا. ارشاد اللہ تارڑ پچھلی مینجمنٹ کا وائس پریزیڈنٹ تھا, ایک ان پڑھ جاہل جو کار ڈیلر بھی تھا اور پراپرٹی ڈیلر بھی تھا. اس نے سوسائٹی کو کس طرح نقصان پہنچایا. میں موجودہ دور کے اندر جو مینجمنٹ منتخب ہوئی جس طرح سے بھی ہوئی وہ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے کیا پبلک پاور سے ہوئی یا لوٹے ہوئے پیسے سے ہوئی. اس مرتبہ جب یہ مینجمنٹ منتخب ہوئی اور خالد بڑائچ صاحب جو منتخب صدر ہیں, جب یہ FIA کے اندر اریسٹ ہوئے تو میرا FIA کے اندر جانا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے صدر تو بہت پڑھے لکھے شخص ہیں. تو میرا ان سے جواب یا سوال تھا کہ ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو شخص 5ویں فیل ہے, اور دوسری طرف وہ شخص جو ارشاد اللہ تارڑ کی جگہ پہ ملک ضیاء صاحب جو نائب صدر ہیں وہ ایک ٹرک ڈرائیور بوزر ڈرائیور ہیں اور موجودہ دور کے پراپرٹی ڈیلر اور ماسٹر مائنڈ ہیں جعلی آئیڈیوں کے. جو بندہ شروع سے ہی کرپشن کا ماسٹر مائنڈ ہو, جو پچھلی مینجمنٹ میں ان کا کرتا دھرتا ہو, جو ری نمبر پلاٹوں کا کھلم کھلا ڈیلر ہو, جب وہ سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو وہ سوسائٹی کے ساتھ کیا حال کریں گے. اس تمام ویڈیو کا مقصد لوگ آج بھی ہوش کے ناخن لیں, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, پڑھے لکھے اور قابل اور تجربہ کار لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ سوسائٹی کے معاملات کو بہتر طور پہ حل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.